دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محض اپنے فضل سے دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کی مرضی سے میں اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں۔ دنیا میں آنے کا جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مہیا کیا وہ ہمارے والدین ہیں۔ کوئی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاہ کر دنیا کے اندر آیا ہوں، کیونکہ دنیا میں آنے کے لیے انسان کی چاہت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب چاہے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، یہ پورے جذبات کے ساتھ میں اور آپ کہتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ پھر بھی حضرات علماء کرام نے فرمایا یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی میں ہماری مداخلت کر رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کو جب چاہے تب بھیجنا۔ جو بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان تمام چیزوں کی مصلحت کو اللہ سے بہتر کوئی جانتا نہیں۔ اسی لیے ایک عجیب سا واقعہ، وہ صحیح ہے یا غلط ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے میرے دوستو، ایک بہت بڑا عقل مند ایک راستے سے جا رہا تھا، آم کے درخت کے پاس سے اس کا گزرنا ہوا۔ آم کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بڑا موٹا تازہ، اس میں چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑی دور گیا تو تربوز کی بیل ملی، تو زمین میں ہے، نازک نازک بیلوں پہ یہ بڑے بڑے تربوز۔ اب دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے، یہ بڑے درخت پر تو نے یہ چھوٹے چھوٹے آم لگائے، یہ نازک بیلوں پر تو نے یہ بڑے بڑے پھل لگائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ تربوز اس درخت میں ہوتا، وہ آم اس بیل میں ہوتے۔ یہ سوچتا ہوا اللہ کی قدرت پر کچھ شک اور شبہ کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں یا تو آدمی گھوڑے گدھے خچر پر سفر کرتے یا تو پیدل ہی سفر کرتے۔ وہ بیچارہ بے یار و مددگار پیدل سفر کر رہا تھا، تھک کر کسی ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں اس کی عقل کو، میری قدرت کو سمجھنے کے لیے آج تک میں نے کسی انسان کی عقل کو پیدا نہیں کیا ہے۔ میری قدرت تو وہ ہے جو صرف اور صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں، میں ہی پہچانتا ہوں۔ میری قدرت کو سمجھنے کی عقل، میری قدرت کو سمجھنے کی طاقت، میری عقل کو سمجھنے، میری قدرت کو سمجھنے کا دماغ تم جیسے معمولی انسان تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی میں نے یہ عقل نہیں دی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی میں نے یہ عقل نہیں دی۔ بتانا میں چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ خدا کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کا راز اور نیام ہے جسے سمجھنے کی ہم میں سے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ہم تو بڑے مجبور، ہم بڑے لاچار۔ اللہ جس حال میں پیدا کیا، جس حال میں رکھا، جس حال میں رکھنا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو اسی حال میں رہنا پڑے گا۔ کسی کو اپنی زبان سے یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ یہ ایسا ہوتا وہ ایسا ہوتا، یہ ایسا کرتا وہ ایسا کرتا۔ اسی لیے مسافر نے کہا کہ چلتے چلتے جب تھک جاتا ہے اور ایک آم کے درخت کے پاس پھینکتا ہے، ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ اب اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں میری قدرت میں مداخلت کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اب وہ درخت کے نیچے بیٹھا، زوردار ایک ہوا آئی، ایک آم درخت سے پتے سے ٹوٹا اور اس مسافر کے سر میں آ کر گرا۔ تو دیکھتا کیا کہ چھوٹا سا آم سر پہ گرا ہے،
और ये छोटा आम सर में गिरता है तो सर का कुछ होने वाला नहीं है। अब उसे अकल में बात आई, अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की पैदा करदा चीज बड़ी अच्छी है। अगर इस दरख्त में तरबूज होता, इस हवा के झोंके से वो तरबूज मेरे सर पे गिरता तो आज मेरा सर नहीं रहता। अल्लाह ताला जो भी चीज जब बनाते हैं, जहां बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजावार है। इसीलिए उलमा ने कहा यहां तक एक मुसलमान को कहने की इजाजत नहीं है, काश हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते, हम हुजूर का दीदार कर लेते, आपके दस्त मुबारक पर बैत और इस्लाम ईमान कबूल कर लेते। क्या गारंटी है, क्या दलील है कि हुजूर के जमाने में हमारा जैसा ईमान और हम जैसे मुसलमान होते? क्या अबू बकर के साथ होते या अबू जहल के साथ होते, उमर के साथ होते या अबू लहब के साथ होते? आज का मुसलमान तो ऐसा कि मामूली सी मुसीबत बर्दाश्त नहीं करता, और हुजूर के जमाने में होता तो क्या अब हजरत बिलाल की तरह मुसीबतों को अपने सीने से लगाता? एक मामूली सी मुसीबत आ गई तो अपने ईमान को कुर्बान करने के लिए तैयार, अपने ज़मीर को बेचने के लिए तैयार, अपने शर्म और हया की तिजारत करने के लिए तैयार। तो ऐसा मुसलमान मैं आप अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते तो सीने में हाथ रखकर मुझे और आपको कहना पड़ेगा, क्या उस जमाने में हम पेटों में पत्थर बांध कर हुजूर का साथ देते, रातों की नींद कुर्बान कर कर हुजूर का साथ देते, हाथों में तलवार लेकर मैदान जिहाद में उतरते, अपने बीवियों और बच्चों को देवा और यतीम करने के लिए तैयार हो जाते, अपने कपड़ों पर पावन लगाने के लिए तैयार हो जाते? क्या गैरों की गालियां सुनकर भी अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हो जाते? अपने पसीने से ज्यादा खून बहाने के लिए तैयार हो जाते? ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि हम जैसे गुनहगार मुसलमानों को जिस वक्त में पैदा करना था जल्ल जलालुहु व जल्ल मजदुहु ने बराबर वक्त में पैदा किया। और